السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ مشال آج موجود ہوں ویوا فاؤنڈیشن کے مرکزی آفس میں، جہاں میرے ساتھ آج موجود ہیں ویوا فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب ظفر شداد اسلم کے بھائی عمران خان صاحب۔ تو عمران خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا کہ آپ نے اپنے اتنے بزی اسکیجول میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ بتائیں سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک، الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک الحمدللہ۔ تو سر مجھے ذرا بتائیے گا کہ آپ کا کیا بیک گراؤنڈ پہ کیا سوچ تھی؟ مطلب جیسے آپ کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے ویوا فاؤنڈیشن کا آغاز کیا، ظاہر سی بات ہے جب گھر میں ایک بندہ سٹرگل کرتا ہے تو ان کی سٹرگل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ تو ان کی کیا سوچ تھی جب انہوں نے ویوا فاؤنڈیشن کا آغاز کیا، سٹارٹ کیا، تو کیا ان کو کیا ہرڈلز پیش آئے، ان کی سٹرگل کیا تھی؟ تھوڑا سا روشنی ڈالیں اس چیز پہ۔ بہت شکریہ مشال، آپ نے شارٹ ٹائم میں مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ یہ سٹرگل تو کافی عرصے سے شروع تھی۔ ہمارے والد صاحب شروع سے یہ کام کر رہے تھے۔ ویوا فاؤنڈیشن اصل میں نام ہے خدمت حلق کا، تو یہ تو نام ابھی رکھا ہے، پر یہ کافی عرصہ پہلے سے کام شروع تھا اس کے اوپر۔ ہم چھوٹے تھے، مجھ سے 1-2 سال ہی بڑے ہیں۔ بچپن میں ہی میرے بھائی کو شوق تھا، جنون تھا کہ خدمت حلق کرنے کا، کہ جو غریب لوگ تھے ان کی مدد کرنے کا۔ مطلب ویوا فاؤنڈیشن کو 2 سال پہلے کا واقعہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو کافی عرصہ ہمارے بچپن سے یہ شروع تھی۔ تو ابھی 2007 میں آ کے چلے ہم نے پراپر کام اس کے اوپر کرنا شروع کر دیا، میں اور میرے بھائی، چھوٹا بھائی بھی ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ کرتے کرتے اب بھائی بھی ادھر باہر بیرون ملک ہم چلے گئے، ادھر جا کے کام کیا۔ تو اللہ پاک نے ہم پر خاص کرم کیا، ہمیں ہمت دی کہ ہم خدمت حلق اور زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو خدمت حلق کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ایک گلاس اگر پانی بھی کسی کو دے دیں نا، تو اس کا بھی بہت ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے۔ تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ یہ دسترخوان لگاتے ہیں کہ ادھر پاکستان میں آپ کو لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ غربت ہے۔ ایک عام لیبر بندہ جو مزدور بندہ ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اس کی ادھر ایک دن کی جو ارننگ ہوگی 1000 روپیہ ہوگی یا 1500، مجھے نہیں اتنا پتہ۔ اگر اس میں اس نے دن کو کھانا بھی کھانا ہو، گھر میں بھی لے کے جانے ہو، بچے فیملی ہو، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کے میرے بھائی نے ہم سے مشورہ کیا، تو ہم نے یہ سٹیپ اٹھایا کہ پہلا سٹیپ ہمارا تھا سرگودا میں، ادھر ہم نے ایک سرکاری ہاسپٹل ہے، ادھر سے کام سٹارٹ کیا۔ غریب لوگ آتے ہیں، آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں جو غریب لوگ ہیں وہی جاتے ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو پرائیویٹ جاتے ہیں۔ تو ادھر ہاسپٹل میں ہم نے کھانا، جو مریض آتے تھے ان کو کھانا دینا شروع کر دیا، ان کی میڈیسن میں ان کی ہیلپ کرنا شروع کر دی۔ تو اسی طرح سے اللہ اچھا سر، میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی، جو آپ ان کو میڈیسنز دے رہے تھے، پرووائڈ کر رہے تھے، کیا آپ اس کے کچھ چارجز لے رہے تھے ان سے؟ نہیں، کوئی چارجز نہیں، وہ ہم اپنی پاکٹ سے ہمارے بھائی پے کرتے تھے۔ ٹھیک ہو۔ تو اسی طرح وہ بھائی کو بچپن سے ہی شوق تھا، اسی طرح اللہ پاک نے ان کو اور جذبہ دیا۔ ایک جگہ بنائی سرگودا میں، پھر دوسری ہم نے ادھر فیصل آباد میں دسترخوان لگایا، ادھر بھی اسی طرح ہی ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کی۔ کھانا دن کو لوگ کھاتے ہیں، سرگودا میں بھی کھاتے ہیں۔ اب ایک کراچی میں برانچ بنا دی ہے کہ ادھر بھی جتنے ہم کر رہے ہیں کہ ادھر سب ہم دسترخوان لگے ہوئے ہیں، جتنے غریب لوگ ہیں وہ دن کو آ کے کھانا کھاتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ ہمارا تو بس یہی مشن ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو سر دوسرا سوال میرے ذہن میں بہت ہی گردش کر رہا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا، آپ نے بتایا کہ وہ آپ کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے اس چیز کا آغاز کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ایک بندہ کو رسپانسبلٹی لے رہا ہوتا ہے تو اس کی ایبسنس میں، جیسے آپ نے کہا کہ آپ سب لوگ بیرون ملک میں شفٹ ہو گئے، تو ان کی ایبسنس میں، ان کی غیر موجودگی میں چیزوں کو کیا دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی کیا ایفرٹس ہیں ویوا فاؤنڈیشن میں؟ میری ایفرٹ بھی اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ ہے، کہ جو بھائی کام کرتے ہیں وہ سارا مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کی غیر موجودگی میں بیرون ملک کام کے سلسلے میں اگر وہ بزی نہ بھی ہوں، تو تب بھی یہ جو پاکستان میں ہماری ٹیم ہے، میرا ان کے ساتھ 24 گھنٹے کانٹیکٹ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو سب کے ساتھ دن کا جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ اگر بھائی بزی بھی ہوں تو پھر میں دیکھتا ہوں، تو ویسے زیادہ وہی دیکھتے ہیں۔ چیک اینڈ بیلنس آپ رکھ رہے ہیں ہر چیز پہ؟ ہاں جی، انشاءاللہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سٹارٹنگ ہمارے بھائی نے کی تھی، بڑے بھائی ہیں، تو جو وہ آگے چلتے گئے
تو ہم بھی ان کے ساتھ قدم ملا کے چل رہے ہیں. ماشاءاللہ. میں اور میرا چھوٹا بھائی بھی بالکل برابر ان کے کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سر. تو جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا کہ وہ اپنے جو بھائی ہیں ان کی فاؤنڈیشن کے ان کے ہمراہ چل رہے ہیں, قدم قدم پہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. بہت سے کیسز میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ایک بندہ کسی کام پہ چل رہا ہوتا ہے تو لوگ اسے منہ موڑ لیتے ہیں. اسپیشلی ایسا دیکھنے میں بہت سے یہ سین سامنے آتا ہے کہ جب کوئی نیکی کے کام پہ چلتا ہے تو اپنے جو ہوتے ہیں وہ کرٹیسائز کرتے ہیں, بندہ کرٹیسزم میں آ جاتا ہے. بٹ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہمراہ چل رہے ہیں, قدم قدم پہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو سر میرا جو لاسٹ کوسچن ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ویوا فاؤنڈیشن کو فیوچر میں کہاں دیکھ رہے ہیں, آپ کی کیا فیوچر پلانز ہیں اس کو لے کے؟ مشال صاحب, سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ کرٹیسائز کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے میں, میرے بھائی, میری فیملی, میرے دوست احباب, جو بھی لوگ پہلے نہیں جانتے تھے کہ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں, تو ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ادھر دوست احباب نے بولا کہ اس فاؤنڈیشن کو آپ ایک نام دیں تو اس کو پراپر رجسٹر ہونا چاہیے کہ فیوچر میں آپ کو کوئی پرابلم نہ آ سکے. تو میرے بھائی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو رجسٹر کرواتے ہیں. پھر اس کا نام ڈیسائیڈ ہوا کہ ویوا فاؤنڈیشن کے نام سے ہم لوگوں نے اس کو ڈیسائیڈ کیا. کوئی کسی طرف سے ہمیں کسی نے کرٹیسائز نہیں کیا. ہمارے دوست احباب فیملی سب ہمارے ساتھ ہیں اور سب وہ بڑے ہیپی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اور مدد کریں, ان کے کام کو آگے بڑھائیں, جتنے غریب فیملی تک ہم پہنچ سکے. ہمارے بھائی ایک وسیلہ بن گئے ہیں. ادھر ہم بیرون ملک ہوتے ہیں کہ لوگ چیریٹی بہت زیادہ کرتے ہیں, پر کسی کو یہ ٹرسٹ نہیں ہوتا کہ یہ چیریٹی صحیح اسی جگہ پہ جا رہی ہے, کسی غریب لوگ تک جا رہی ہے یا یہ خود کھا رہے ہیں, کیونکہ زیادہ تر یہ بھی کام چل رہا ہوتا ہے. تو اب سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کا پہلی فضل کرم ہے, کوئی کسی قسم کا ہمیں معاشی پرابلم نہیں ہے. تو ہمارا تو مشن ہی بس یہ ہے کہ خدمت حل کرنی ہے اور وہ کر رہے ہیں. فیوچر پلاننگ کا آپ کہہ رہے ہیں, تو فیوچر میں پلاننگ یہی ہے کہ دیکھیں پہلے تو شادیاں وغیرہ غریب لڑکیوں کی پہلے بھی کروا رہے تھے, آگے بھی انشاءاللہ کروائیں گے, جتنی ہم سے ہو سکا ہم کریں گے. میڈیسن میں بھی کر رہے ہیں. ایجوکیشن میں بھی جو ادھر کافی فیملیاں ہیں جن کی فیس وغیرہ پہلے بھی پے کر رہے ہیں, آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. فیوچر پلان میں جو پہلے کام چل رہا ہے وہ بھی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایڈ ہم کر رہے ہیں کہ ای ہیلتھ کے نام سے ایک مشین آ رہی ہے, وہ ادھر پاکستان میں بہت ہی کم ہے. ای ہیلتھ کے نام سے سر؟ ہاں جی. وہ اس میں نا تقریباً باڈی کے سارے پارٹ کا بلڈ ٹیسٹ وغیرہ اس دیں تو سارا رزلٹ آ جاتا ہے. وہ جو ہی انشاءاللہ ہمارے پاس فیوچر میں وہ آ جائے گی تو وہ تقریباً 25-26 باڈی کے رزلٹ آ جاتے ہیں اس کے اندر. ویسے آپ اگر کسی کے پاس جائیں گے تو 50-60,000 روپیز لگتے ہیں, تو ادھر ہمارے پاس وہ فری ہوگا. تو جتنے غریب لوگ ہیں اپنے فری ٹیسٹ کروائیں گے. تو سر ذرا سوری میں آپ کو بات کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, یہاں پہ آپ کی بات سے ایک پوائنٹ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ویوا فاؤنڈیشن نہ کہ صرف دسترخوان تک محدود ہے بلکہ وہ فیوچر میں ہیلتھ پہ بھی کام کر رہی ہے. انشاءاللہ یہ دسترخوان دیکھیں سٹارٹنگ کی تھی, پہلے ہم سامنے نہیں تھے, اپنے ویسے لوگوں کی خدمت کر دیتے تھے. اب سامنے آ گئے ہیں کہ یہ بھی ہمارے دوست کو علماء صاحب نے ہمیں بتایا کہ کیونکہ ہم پہلے کافی عرصے سے کر رہے تھے سامنے نہیں کرتے تھے. تو علماء کرام نے دوست احباب نے بتایا کہ یہ ثواب کا کام ہے, آپ آگے چلیں, اس میں اور بھی دوست احباب آپ کی مدد کریں گے, ان کو بھی ثواب ملے گا. وہی مشن لے کے ہم چل رہے ہیں. جو ہی ہمارے پاس مشین آ جائے گی وہ بھی کام شروع ہو جائے گا. تو سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی جو آپ اس میں آپ کے جو ٹیسٹ ہوں گے ان کے کوئی چارجز وغیرہ ہوں گے جیسا کہ ہم باقی ہاسپٹل سے کرواتے ہیں؟ نہیں بالکل فری ہوگا, بالکل فری ہوگا. مطلب یہ بالکل فری آف کاسٹ آپ کروا رہے ہیں؟ فری آف کاسٹ ہوگا انشاءاللہ. تو جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا, آپ نے دیکھا کہ جو ویوا فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں ان کے جو برادری اصغر عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے ہمیں اپنا ٹائم دیا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ویوا فاؤنڈیشن نہ صرف جو ہے دسترخوان تک محدود ہے بلکہ وہ فیوچر میں انشاءاللہ بہت جلد ہیلتھ پہ کام کرتی ہوئی بھی نظر آئے گی. جیسے انہوں نے ای ہیلتھ کا ذکر کیا کہ جس میں لوگوں کے ٹیسٹ فری آف کاسٹ کیے جائیں گے, تو یہ ایک بہت پازیٹیو سائن ہے کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں اپنا میڈیکل اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروا پاتے بیکاز ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی. تو ویوا فاؤنڈیشن ان لوگوں کے لیے بہت اچھا کام کرنے جا رہی ہے. تو اپنی ہوسٹ مشال کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ شو میں دوبارہ ملاقات ہوگی.
تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.